सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन कि जब दिमश्क के करीब वो काफिला पहुंचा और उसके मुज़ाफ़ात में रुका वो काफिला, चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप 22 साल से बार बार सुनते हैं कि रिवायात में बड़ा इख्तिलाफ है, अलग अलग मौरख़ीन ने अलग अलग बात बयान की है। जब वो दिमश्क के करीब काफिला पहुंचा, अभी कुछ मंजिल पर था दिमश्क शहर, रात अंधेरी थी। अंधेरी रात में देखा कि एक नकाब पोश बुढ़िया, एक बुर्का पोश बुढ़िया वहाँ खाना पानी लेकर के खड़ी है। और खड़ी होने के बाद सैयदा ज़ैनब के पास आती है, कहती है बीबी ये खाना है, ये पानी है, कबूल करो, ये कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए खातून तू कौन है, कौन है तू और ये क्यों लेकर के आई है? यहाँ तो हमारे साथ कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है। ऊंट की नंगी पीठ पर हमें घुमाया जा रहा है, शहर शहर घुमाया जा रहा है। जिन्होंने कभी घर छोड़ के आंगन में भी कदम नहीं रखा था बगैर उज़्र शरई के, आज उनको शहर शहर घुमाया जा रहा है। ये कौन है तुम, क्यों हमदर्दी कर रही हो? उसने कहा बीबी अंधेरा था, बात इतनी है, सैयदा पाक ने अपने बालों से चेहरा छुपा रखा था, बात इतनी है कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ हूँ, मैं कनीज़ हूँ उनकी, और मेरा नाम फ़िज़्ज़ा है, मेरा नाम फ़िज़्ज़ा है। बस बात इतनी है कि जिस वक्त सैयदा फातिमा दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी, फ़िज़्ज़ा सन 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क, 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क में, उनकी खिदमत करना, उनको खिलाना पिलाना, खिदमत करना। इस पर मेरी रूह बहुत खुश होगी। बीबी चूंकि फातिमा मेरी शहजादी है, मैं उनकी कनीज हूं, लेकिन मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनकी गुलामी में गुजारा। जब उनका विसाल हो गया फिर हालात ऐसे बने कि मैंने मदीने में रहना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैं मदीने छोड़कर दिमश्क आ गई हूँ। और अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं दोबारा मदीने जाने की हिम्मत नहीं करती। अब बस एक तमन्ना है मेरी, एक तमन्ना है कि जब मैं मदीने से निकली थी बीबी ज़हरा पाक के विसाल के बाद, तो मेरी गोद में एक बच्ची बीबी की परवरिश पाती थी, उसका नाम ज़ैनब था, और वो मेरी बीबी की बड़ी हमशबी और हमशक्ल थी। चूंकि बीबी ने कहा कि उस काफिले की खिदमत करना, तो हर रात सन 60 हिजरी जैसी लगी, हर रात मैं खाना पानी लेकर आती हूँ, शाम से खड़ी होती हूँ, सुबह तक रहती हूँ, काफिला नहीं आता चली जाती हूँ, फिर दूसरे दिन आती हूँ, फिर काफिला नहीं आता चली जाती हूँ। आज तुम मिले मुराद पूरी हुई, अब ये खिदमत कबूल करो और एक दुआ कर दो, क्योंकि मेरी बीबी ने तुम्हारे लिए खिदमत के लिए कहा, तुम मामूली लोग तो नहीं हो, तो दुआ कर दो बस कि मरने से पहले एक बार मैं ज़ैनब को देख लूं और हुसैन को देख लूं, क्योंकि ये दोनों मेरी गोद में पले हैं, एक बार देखना चाहता, दुआ कर दो बीबी, बस इतना सुनना था। ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी और रोते रोते जब सिसकियां बुलंद होने लगी तो फ़िज़्ज़ा ने पूछा बीबी क्या बात है कि मैं ज़ैनब का जिक्र करती हूँ और हुसैन का जिक्र करती हूँ तो तेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, क्या निस्बत है तुझे ज़ैनब से, क्या निस्बत है तुझे हुसैन से? तो सैयदा ने कहा वो जो कटा हुआ सर है वही हुसैन का सर है, और ये जो हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां हैं यही ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। पूछा बीबी ये हाल कैसे हुआ? सैयदा पाक ने कुछ बातें बताई और फिर फ़िज़्ज़ा साथ हो गई, सैयदा फ़िज़्ज़ा साथ हो गई। फिर ये काफिला
دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعد سے وہ داخل ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی۔ سکینہ کے پاس جا کے بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا مہم ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں۔ سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے۔ پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے، یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی۔ اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے۔ یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا، اس وقت یزید شراب پی رہا تھا، قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا۔ یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا، وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا۔ اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ، بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی، اور بھی روایتیں ملتی ہے۔ اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی۔ اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا۔ تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے
اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، نال، وہ نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال، اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں. جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں. اور تم نے نبی کا نواسا. اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا. حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید. یہ کہہ کے اٹھ گیا. یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا. اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا. سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں. اللہ اکبر. اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا، وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ. حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیے تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا. آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی. یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو. انہیں قید کر دیا گیا. کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں، اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں. بہت دن تک رہے. وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں. بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی. مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ بابا کب ہمیں لینے آئیں گے یہاں سے؟ بڑی وحشت ہے یہاں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی، بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی. یہ انجام کیا. ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید خانے کے قریب سے. آواز آ رہی تھی پھوپھی بھوک لگتی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے. بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی. اس طرح کی بات. شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے، تو وہ اپنے گھر گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے اے دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں، اس مرتبہ کی نظر حسین یزید کے قید خانے میں لے جانا
میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا، اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں۔ قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا؟ اس ہفتے کی نظر وہاں لے جانا۔ اس خاتون نے نظر تیار کی اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، آنسو خشک کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں۔ تو کہا آپ کون لوگ ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو، آپ ہمارا تعارف نہ پوچھیں، یہ کہیں تم کیوں لائی ہو کھانا؟ تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں، حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، نظر حسین کرتی ہوں، وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے۔ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی، اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا، میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی
सहाबा की बुजुर्गों की कुर्बानी पता चले, ताकि अल्लाह हमारे दिल को नरम कर दे, दीन से करीब कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे, ज़िक्र करबला को कबूल करे। इन तमाम 11 के 11 नशिस्तों में कोई गलती, कोई कोताही हो तो अल्लाह माफ़ करे। दरबार हुसैन में ये छोटी सी सौगात अल्लाह कबूल करे। अल्लाह आप सबको ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे। इन महफ़िलों को नज़र बद से बचाए। ये महफ़िलें हमेशा हमेशा कायम व दायम रहे। अल्लाह तबारक व ताला आप सुनते रहे, फ़कीर कादरी गुलाम पंजतन आपको सुनाता रहे। अल्लाह इन महफ़िलों के सदके जितने बीमार है सबको शिफा दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, सबकी बलाएं दूर कर दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे। जिनको औलाद नहीं अल्लाह उन्हें औलाद अता करे, जिनको बेटे नहीं अल्लाह उन्हें बेटे अता करे, जिनकी बेटियों को रिश्ते नहीं अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम अता करे। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को करबला वालों के सदके गलबा नसीब फरमाए। 10 दिन से हर दिन आने वालों, हमने तो सोचा था कि सिर्फ मखसूस अपने साथियों को लेकर बैठेंगे, लेकिन हर दिन ज़ौक़ व शौक़ के साथ आने वालों, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। यकीनन आप लोगों ने अपने दिल में अज़्म हुसैनी पैदा करना है, इबादत गुजार बनना है, नमाजी बनना है। अहद करते हो आज से नमाजी बनने का? नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन अहद करते हो नमाजी बनने का। इंशाअल्लाह नमाजी बनो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजाओ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदा रहो, हराम से बचो, गुनाहों से बचो। हो सके तो अपनी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो, सुन्नी दावत इस्लामी से अपना रिश्ता मजबूत करो। हफ्तावारी इज्तिमा जो जुमा के दिन यहाँ होता है इस मरकज़ में, हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करो, मुबल्लिगीन के साथी बनो, दोस्त बनो और अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाओ। इरादा ये था कि हम आज मदीने मुनव्वरा तक पहुँचने की दास्तान अर्ज़ करेंगे, लेकिन वक्त तो पूरा हुआ, वक्त तो मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आइंदा ज़िंदगी अता फ़रमाए, तो हम फिर इंशाअल्लाह ताला ये ज़िक्र करबला करेंगे। आइंदा साल तक के लिए इस महफ़िल को जो है वो उस महफ़िल के इंतज़ार तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे तो हम फिर माह मुहर्रम में महफ़िल से जाएंगे। अल्लाह कोरोना की बला को दूर कर दे, इस वबा को दूर कर दे। अल्लाह सबको सेहत सलामती दे। अल्लाह नबी और आले नबी के गम के सिवा दोनों जहान के गमों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर करम की नज़र फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बुरी तकदीरों को भली फरमा दे। जब भी दुआ करो नबी और आले नबी के वसीले से दुआ करो। अहले सुन्नत व जमात का मसलक हक है, इसी पर कायम रहो, अपने बच्चों को इसी पे कायम रखो। ना खारजियत की तरफ जाओ, ना रावजियत की तरफ जाओ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। और पूरी दुनिया से जो इस महफिल को सुन रहे हैं पहले दिन से या जब भी जो जिसने जब भी सुना, जैसे भी सुना, अल्लाह उन सबको भी बेहतर जज़ा अता फरमाए। हमारे मजलिस शूरा के तमाम अरकान को, हमारे साथियों को जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया लॉकडाउन में भी, अल्लाह उन सबको बेहतर जज़ा दे। मीडिया टीम को बेहतर जज़ा दे और अल्लाह आप सबको भी बेहतर जज़ा अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। क़त्ल हुसैन अस्ल में मर्ग यजीद है, क़त्ल हुसैन अस्ल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।